أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 110 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں برائی اور ظلم کا ذکر ہے۔ برائی وہ گناہ ہے جو کسی دوسرے شخص سے منسوب ہوتا ہے، یعنی بندہ کسی دوسرے کا حق مارتا ہے، کسی دوسرے کو تکلیف دیتا ہے۔ حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اور ظلم وہ گناہ ہے جس کا تعلق بندے کے اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو قرآن پاک کی امید افزا آیت فرماتے ہیں۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَن یعمل، اور جو شخص عمل کرتا ہے، سوءً، برا، اور جو کوئی شخص برا عمل کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، او یا ظلم، یا ظلم کرتا ہے، نفسہ، اپنی جان پر، یا اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، ثم، پھر، یستغفر اللہ، پھر وہ اگر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، یجد اللہ، تو وہ پائے گا اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیمہ، بہت بخشنے والا، مہربان۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، وَمَن یعمل سوءًا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیمہ، اور جو شخص کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا، نہایت مہربان پائے گا۔ غور کریں، جو شخص برائی یا گناہ کرتا ہے وہ اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ گناہ دو طرح کے ہیں، ایک جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، یعنی حقوق اللہ میں کوتاہی کرنا، ذمہ داری سے فرائض و واجبات، اور جو حقوق اللہ کے ساتھ منسلک ہیں انہیں ادا نہ کرنا، کوتاہی اور کمزوری دکھانا۔ تو اس کے لیے رجوع اللہ، یعنی توبہ کی طرف جانا ہوتا ہے، اللہ سے عرض کرنا ہوتا ہے کہ میں آپ کے حقوق اور فرائض کما حق ہوں، یعنی جس طرح ان کے ادا کرنے کا حق تھا میں ادا نہ کر سکا، مجھ سے غلطی کوتاہی ہو گئی، مجھے معاف فرما دیجیے۔ میں تہ دل سے توبہ کا اعلان کرتا ہوں، اپنے کیے پر شرمندہ ہوں، آپ میرے گناہ معاف فرما دیجیے اور مجھے اپنے پیاروں کی صف میں شامل فرما دیجیے۔ اسی طرح دوسرے گناہ وہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہوتا ہے۔ ان گناہوں کی توبہ اس وقت قبول ہوگی جب آپ بندے کا حق ادا کریں گے جس کا حق آپ نے غصب کیا ہے، یعنی اگر کسی کا مال چرایا ہے تو واپس کرنا ہوگا، پھر توبہ کرنی ہوگی۔ کسی کی امانت میں خیانت کی ہے تو امانت کو واپس کرنا ہوگا، پھر توبہ کریں گے۔ کسی کی توہین کی ہے تو اس سے پہلے معافی مانگنا ہوگی۔ اسی طرح کسی سے رشوت لی ہے تو وہ مال اس کو واپس کرنا ہوگا۔ کسی کا کوئی نقصان کیا ہے تو اس نقصان کو اسے لوٹانا ہوگا۔ تب اللہ کے ہاں استغفار و توبہ کی التجا بندہ کرے گا تو پھر اس کی توبہ استغفار قبول ہوگی۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ ہوتے ہیں، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ۔ چھوٹے گناہ جو ہیں یعنی صغیرہ گناہ،
تو وضو کرنے کے ساتھ ہی معاف ہو جاتے ہیں، یا نماز پڑھتے ہوئے معاف ہو جاتے ہیں، یا صدقہ خیرات کرتے ہوئے معاف ہو جاتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے نیک کام کرتے ہوئے یہ چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، مگر کبیرہ گناہ توبہ کرنے کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اس آیت میں غور کریں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، سو کا مطلب برائی، یہ وہ برائی ہے جو بندہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس میں دوسرا شخص یا دوسری مخلوق متاثر ہوتی ہے۔ تو دھوکے بازی، سود خوری، رشوت لینا، یہ سب وہ برائیاں ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح ظلم جو ہے وہ برائی ہے جو بندہ خود اپنے ساتھ کرتا ہے، مثلا نماز نہ پڑھنا، یہ اس اپنے اوپر ظلم ہے۔ شراب پینا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ اسی طرح جس گناہ کا تعلق اپنے ساتھ ہے اس کو کرنا اپنے اوپر ظلم کرنا ہے، اور یہ گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں، توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کسی مسلمان سے اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو وہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بعض اوقات بندہ اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا پاتا ہے، اصل میں یہ مصیبت اس کا کوئی گناہ ہوتا ہے جو اسے گھیر لیتا ہے، اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور بندہ ایک گناہ کی مصیبت سے نکل کر دوسرے گناہ کی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہر گناہ بندے کو گھیر لیتا ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو بندہ اگر توبہ استغفار کر لے تو بہتر، ورنہ ایک کے بعد دوسری مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس طرح لگاتار مصائب و مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں کچھ اور گناہ بھی آئے ہیں، جیسے اسم، الف، سا، میم۔ اسم وہ گناہ ہوتے ہیں جو انسان کو بھلائی اور اچھے کاموں سے دور رکھتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے اسم جو نیت اور ارادے سے بندہ کرتا ہے۔ جو گناہ نیت اور ارادے سے کیا جاتا ہے، یعنی آپ نے کوئی ارادہ کیا گناہ کرنے کا، نیت کر لی کہ میں یہ گناہ کروں گا، اور پھر وہ گناہ آپ نے کر لیا، تو یہ گناہ پھر چھوٹا گناہ شمار نہیں ہوتا، یہ گناہ کبیرہ شمار ہوتا ہے، بڑا گناہ شمار ہوتا ہے، اور کھلم کھلا آپ نے اللہ کے ساتھ بغاوت کر دی، آپ باغی ہو گئے، یعنی اللہ نے فرمایا یہ کام نہ کر، آپ نے کہا نہیں میں تو کروں گا، تو آپ نے تو اس کی نیت کر لی، اللہ کی نافرمانی کو ڈٹ کے آپ نے وہ کر لیا، یعنی خود جان بوجھ کر، تو جان بوجھ کر نیت اور ارادے کے ساتھ گناہ آپ نے کر لیا، ایسا گناہ اسم کہلاتا ہے، اور جو بندہ ایسا گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی اور اچھے کاموں سے دور کر دیتا ہے۔ اگر وہ پہلے نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی جاتی رہے گی، اگر کوئی نیک کام کرتا ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گے، اس کے اندر سے پھر وہ برائیاں اس میں آئیں گی۔ تو اسم وہ گناہ ہیں جو بندہ نیت اور ارادے سے کرتا ہے، جب ایسے کام کرتا جائے گا تو وہ نیکیوں سے دور ہوتا جائے گا اور گناہوں میں پڑ جائے گا، اور شیطان کی قربت اس کو نصیب ہوگی۔ جب اسی طرح سے ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کو نفاق کہتے ہیں، نفاق یعنی منافقت، جو منافق ہوتا ہے نا وہ اسی طرح نفاق کا مطلب منافقت کرتا ہے، اندر سے کچھ اور ہوتا ہے باہر کچھ اور ہوتا ہے، وہ سیدھی راہ کا سفر نہیں کر سکتا۔ جو بندہ منافقت کرتا ہے وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے، گناہوں کی دہرائی کرتا ہے، یعنی بار بار گناہ اس سے ہوتے ہیں، اور بندہ جو ہے پھر کثرت سے گناہ جو ہیں اس سے ہوتے ہیں تو نیکیوں سے پھر اس کو دوری ہو جاتی ہے۔
اسی طرح سے بندہ جو ہے جب گناہ کا احساس رکھتے ہوئے شرمندگی اور ملامت کے ساتھ استغفار کرے، جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو کوئی شخص برا کام کر لے، او یظلم، یا اپنی جان پر نفسہ یعنی اپنی جان پر ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ استغفار کرے، معافی مانگے اللہ سے، یجد اللہ، تو وہ اللہ کو پائے گا، غفور الرحیمہ، وہ بہت بڑا بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو اللہ تیار ہے بندے کو بخشنے کے لیے، اس لیے گناہ کا احساس رکھتے ہوئے شرمندگی اور ملامت کے ساتھ استغفار کرے، 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ کے ہاں توبہ استغفار کرے، اور تو اللہ ضرور معاف کرتا ہے۔ اگر گناہ پر بندہ اصرار کرتا ہے، گناہ کو بار بار کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ کے ساتھ وہ بغاوت کرتا ہے۔ گناہ سے نفرت اور نیکی کی محبت بندے کو قرب الہی میں لا کھڑا کرتی ہے۔ جب بندہ اپنا قصور یا غلطی تسلیم کر لیتا ہے، اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت اسے بخشش کے دروازے پر پہنچا دیتی ہے، پھر اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کو بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ختم ہوتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ نیکی بھی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ جب مہربان ہوتا ہے تو کرم فرماتا ہے، تو اس میں اللہ نے فرمایا یجد اللہ غفور الرحیمہ، وہ بندہ پائے گا اللہ کو بہت بڑا بخشنے والا اور رحیم یعنی رحم کرنے والا مہربان پائے گا۔ جو اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو اللہ ضرور اس کے گناہ معاف کرے گا۔ تو بڑے گناہ جو ہوتے ہیں اس کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ تہجد کی نماز کے وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اور اس کو کہیں 2 رکعت نماز نفل استغفار توبہ۔ اس کے بعد آپ سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں گڑ گڑا کر توبہ استغفار کریں، اور جو گناہ کیے ہیں ان کا اللہ کے سامنے اقرار کریں، اور اللہ کو عرض کریں کہ آئندہ میں ایسے گناہوں کو نہیں کروں گا، اور میں اللہ آپ کا نیک بندہ بنوں گا۔ جو اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے تو میں اس پر عمل کروں گا، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بناؤں گا، تو دنیا اور آخرت خود بخود سنور جائے گی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت بہتر بنائے، آمین۔